بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر میری دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اہم موضوع ہے اور یہ عوامی مفاد سے جڑا ہوا موضوع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 15 نومبر سے شوگر ملیں پاکستان میں چل رہی ہیں اور آج 8 دسمبر ہو گیا ہے، یعنی 23 ڈیز گزر چکے ہیں، ایک مہینے کو ہونے کو ہے، لیکن کسان اپنی ٹریکٹر اور ٹرالیاں گنے سے لاد کر مارا پھر رہا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پہلے گنے کی ایک ویرائٹی تھی 234، اس کی جو پر ایکڑ جو پروڈکشن تھی، پیداوار تھی 1 ایکڑ کی، وہ کم تھی 800 سے لے کر 1000 من تک۔ پھر کچھ لوگوں کو اطلاع ملی اور وہ بھی شوگر ملوں والوں نے ہی دی کہ آپ جھنگ کی ویرائٹی کاشت کریں، اس کی پیداوار بھی اچھی ہے، جھاڑ بھی اچھی ہے، اسے کسان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور خود شوگر ملوں نے ہی اس کو ریکمنڈ کیا۔ وہ تقریباً کہیں 1400 من فی ایکڑ اس کی پروڈکشن ہے، کہیں 1600 من ہے، اور کوشش کروں تو وہ 1700 لے کر 1800 من تک بھی چلی جاتی ہے۔ تو پچھلے سال 2 سال سے لوگ وہ کاشت کر رہے ہیں، لیکن پچھلے سال اس کی کاشت کم تھی اور زیادہ 234 تھا، اس لیے لوگوں کو پریشانی نہیں ہوئی۔ پہلے انہوں نے 234 کاٹا اور ملوں کو دے دیا، اور جنوری فروری میں پھر جو ہے وہ جھنگ جو ہے وہ فروخت کرتے رہے۔ اس سال ہوا یہ ہے کہ تقریباً 70 سے لے کر 80% تک جو ہے وہ جھنگ کی کاشت کی گئی ہے، صرف 10-15% جو ہے وہ 234 ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب شوگر ملوں نے جو جھنگ کی ویرائٹی ہے وہ لینے سے انکار کر دیا ہے، اور پچھلے 23 دن سے 23 ڈیز سے لوگ سخت پریشان ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ میں خود بھی کاشتکار ہوں، میرے والد مرحوم بھی ایک کاشتکار تھے، اس دوران ہمارا تھوڑا سا 234 بھی تھا، وہ جو ہم نے 5-6 ٹرالیاں بھیجی ہیں، ہمیں ان کی بھی پیمنٹ نہیں ملی، اور باقی جو ہم نے 10-12 ٹرالیاں بھیجی ہیں وہ ہم نے بروکروں کو دی ہیں، اور وہ ہمیں گنے کا اس وقت جو ریٹ ہے وہ 248 روپے گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہے، لیکن ہم نے وہ 215 روپے میں فروخت کیا ہے۔ اور یہی صورتحال لوگوں کی ہے کہ آپ ٹریکٹر ٹرالی پہ گنا لاد کے لے جائیں، بروکروں کے پاس لے جاتے ہیں آپ، وہ پھر بڑے بڑے ٹریلروں پہ اس کو شفٹ کرتے ہیں، 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں اس ٹرانسپورٹیشن اور شفٹنگ کے عمل میں، اور پیسے بھی آپ کو 215 روپے فروخت کرنے میں ملتے ہیں، اور اس میں پھر کٹوتی بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ پھر ستم بلائے ستم یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پریشانی ہے کہ پھر جب فروری کا مہینہ، مارچ کا مہینہ میں آئے گا تو پھر ظاہر ہے اس کا جو رس ہوتا ہے گنے کا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، گرمی کا موسم ہو جاتا ہے، پھر جو لیبر ہوتی ہے پھر وہ گنا کاٹنے سے بھی انکار کر دیتی ہے، اور جن لوگوں نے 100 ایکڑ یا 200 ایکڑ لگایا ہوا ہے پھر ان کی گنے کی کٹائی بھی نہیں ہو پاتی۔ اب یہ جو میل مالکان ہیں انہوں نے اپنا ایکا کیا ہوا ہے، گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ ہم جنوری سے لیں گے، کوئی کہتا ہے جنوری کی 15 تاریخ سے لیں گے۔ کوئی ایک پالیسی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا متعلقہ اداروں کی طرف سے یا مل مالکان کی طرف سے۔ کوئی ایسی ملیں بھی اب ہیں کہ 248 روپے کی بجائے انہوں نے پہلے جو جھنگ کی جو ویرائٹی تھی وہ لینے سے انکار کر دیا ہے، 234 لیتے رہے ہیں، اور اب جب کسان پریشان ہو گیا ہے کیونکہ اس نے گندم کی فصل کاشت بھی کرنی ہے اور اس کے لیے اسے کھاد بھی چاہیے، پانی بھی لگانا ہے اس کو، اور پیسے چاہیے اس کے لیے، تو اب وہ مجبور ہو کر وہ بیچ رہا ہے۔ تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ساری ملوں نے اب یہ کیا ہے کہ 248 کی بجائے اب انہوں نے مجبور اور بدحال کاشتکار سے 225 روپے جو جھنگ کی جو مختلف ویرائٹیز ہیں وہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی 23 روپیز جو ہیں 23 روپے کم ریٹ پر اس سے اب وہ گنا خرید کر رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بجائے ہم 23 روپے جو ہے وہ زیادہ لینے کے لیے مطلب 225 روپے میں بیچنے کے لیے اب وہ 215 روپے میں ہی بروکر کو دے رہے ہیں
نزدیکی کسی شہر میں، تو اب 248 روپے 248 گورنمنٹ کی طرف سے ریٹ ہے، اور ملوں نے اس کا 225 روپے مقرر کیا ہوا ہے، اور کاشتکار بیچارے کو 215 روپے بروکر دے رہا ہے، اور اس میں کٹوتی بھی کر رہا ہے۔ اور یہ بھی زیادتی والی بات ہے کہ جو 225 روپے والے مل مالکان لے رہے ہیں جھانگ کی جو ویرائٹی ہیں، وہ بھی کٹوتی کر رہے ہیں، ایک من میں سے 1 کلو جو ہے وہ گنا جو ہے وہ کٹوتی کر رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں اب کتنی زیادتی ہے، اور کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس کا کوئی محاسبہ نہیں کر رہا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی حکومتی جو ہے نا ریٹ نہیں ہے، اور جو یہ پیچھے 23 اور 24 دن کے دوران کسی کو کوئی پیمنٹ بھی نہیں ہو رہی۔ تو یہ دیکھیں چینی کی قیمت وہی چل رہی ہے، اور کاشتکار وہ مرا مرا پھر رہا ہے۔ اور میں نے کچھ دن پہلے یہاں دیکھا ہے کہ بھی ایک مل میں لوگوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی ہے پوری محنت سے، لیکن پھر انہیں ڈرایا دھمکایا گیا ہے، نہ صرف مل مالکان کی طرف سے بلکہ انتظامیہ کی طرف سے، اور پھر پولیس نے وہاں انٹرفیئرنس کی ہے، اور پولیس نے پریشرائز کیا ہے کہ یہ آپ جو ہے یہ جو آپ نے جو دھرنا دیا ہوا ہے یا آپ جو احتجاج کر رہے ہیں اسے آپ ختم کریں۔ تو اب جو مل مالکان ہیں وہ انتظامیہ کو اور پولیس کو اور حکومت کو انوالو کر کے لوگوں کو جو حقوق ہیں وہ غصب کر رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں سراسر زیادتی ہے۔ تو یہ مافیا کو ختم کرنے کا جو ایک ہمارا ایک نیریٹو تھا وہ بہت ہی کہیں پیچھے ہی کہیں گم ہو گیا ہے۔ وہی سلسلہ وہی مافیا اسی طرح متحرک ہے، بلکہ اب وہ سینہ زوری سے، ایک چوری اور ایک سینہ زوری سے، بلکہ میں تو کہوں گا چوری نہیں، اب تو یہ ڈکیتی کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اب کسان سے پوچھیں کہ وہ کس حال سے اس وقت دوچار ہے۔ ابھی تک آج 8 دسمبر ہے، ابھی تک بہت ساری ملوں نے جھنگ کی کوئی بھی جو ویرائٹی ہے وہ خریدنے سے انکار کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ کسان کو پریشان رکھا جائے، اسے مجبور کیا جائے، اسے دباؤ میں رکھا جائے، اور وہ ڈر کی حالت میں رہے کہ پتہ نہیں یا میرا یہ گنا کاشت بھی ہوتا ہے یا کاشت نہیں ہوتا، جو یہ فروخت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر فروخت نہیں ہوتا تو پھر میں مستقبل میں کیا کروں گا۔ تو اسی ڈر کی کیفیت میں، اسی پینک کی کیفیت میں، اسی خوف کی کیفیت میں وہ مجبور ہو جائے کہ ملیں چلیں، جو بھی قیمت دے رہی ہیں میں اس پہ ان کو فروخت کر دوں۔ تو یہ ایک لحاظ سے مجبور کر کے اس کاشتکار کو اس سے کم قیمت پر فروخت کرنے پر جو ہے اسے جو قائل کیا جا رہا ہے، یہ ایک ایسی کیفیت اور ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ تو نہ تو اس پر جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے وہ کچھ کر رہی ہے، نہ اس پر کوئی ڈویژن کی حکومت کچھ کر رہی ہے کمشنر صاحب، اور نہ ہماری پنجاب حکومت کچھ کر رہی ہے، اور نہ ہی کوئی وفاقی حکومت اس پر کوئی قدم اٹھا رہی ہے۔ اور جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو وہ اگر جو ہے احتجاج کرتے ہیں تو پھر انہیں انتظامیہ کے ذریعے، پولیس کے ذریعے مل مالکان دباؤ میں لاتے ہیں، مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی اپنی مجبوریاں اور کمزوریاں ہوتی ہیں، جس سے فائدہ اٹھا کر پھر انہیں مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک طرف ہو جائیں، تاکہ مل مالکان کی جو شکم سیری ہے وہ اسی طرح چلتی رہے، غریب کے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ اسی طرح ضائع ہوتی رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی یہ انسانوں کے جو ہے ان کی آہت سے تو یہ لوگ نہیں ڈرتے، نہ مل مالکان نہ انتظامیہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت ہی طاقتور ہستی ہے، تو اس کے آگے جو ہے وہ دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اس سے تو کم از کم ڈرنا چاہیے کہ ایک کاشتکار کس طرح یہ بیج لیتا ہے، کس طرح وہ زمین کو ہموار کرتا ہے، پھر کس طرح یہ فصلیں کاشت کرتا ہے، کس طرح وہ تیل کا انتظام کرتا ہے، پھر پانی لگاتا ہے، اپنا آرام اور سکون جو ہے وہ قربان کرتا ہے، فصلیں اگاتا ہے۔ اس دوران اس کے چھوٹے موٹے بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں، بہت ساری جانیں چلی جاتی ہیں، بہت سارے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ زرزن زمین پہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اس کی فصل آتی ہے، اور اس کے بہت سارے سہانے خواب ہوتے ہیں، اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں جس کو اس نے ہاتھ پیلے کرنے ہوتے ہیں، اس کے بیٹے ہوتے ہیں جس کو اس نے شادیاں کرنی ہوتی ہیں، اس نے پھر یہ پوری فصل کے پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں، جو اس نے قرضے جو ہیں وہ سود پہ لیے ہوتے ہیں۔ کم از کم اس کی جو ایک قسمہ پرسی کی حالت ہے اس پہ رحم کھا لیں،
کم از کم اس کی جو ایک حکومت نے 248 روپے طے کیے ہوئے ہیں وہ اس کو اس کا ریٹ دے دیں. اور جو جھنگ کی اگر آپ مزید ایک مہینہ آپ نہیں اور خریدتے تو پھر تو جو آپ جنوری کے جا کے آپ اینڈ میں خریدیں گے تو فروری کے مہینے میں تو ویسے ہی اس کی جو کمان کا ریٹ جو ہے وزن وہ اس کی رس جو ہے اس کے اندر وہ مزید کم ہو جائے گی, اس کا وزن بھی کم ہو جائے گا. تو پتہ نہیں آپ لوگوں کا جو ہے کیوں تسلی نہیں ہوتی, آپ کے جو ہے پیٹ کیوں نہیں بھرتے منافع سے. خدا را کچھ تو کم از کم اس پاکستان پہ اوپر رحم کیجئے جس نے آپ لوگوں کو اس قدر وسائل سے نوازا ہے. ان غریب لوگوں کا, ان کاشتکاروں کا, اس مفروق الحال مخلوق کا بھی, پاکستانیوں کا بھی اس ملک پر حق ہے کہ ان کو ان کا حق لوٹایا جائے. تو میں بڑی درد مندانہ اپیل کرتا ہوں مل مالکان سے, انتظامیہ سے, اور خاص طور پر حکومت سے کہ خدا را اس میں انٹروین کریں, مداخلت کریں. اور یہ جو کسان ہے جھنگ ویرائٹی کی جو گنا ہے, شوگر کین جو ہے, اس کو نہ خریدنے کی وجہ سے جو اس کے مسائل ہیں ان کو فوری طور پر حل کیا جائے, اور اس کو وہی 248 روپے جو گورنمنٹ نے گنے کی قیمت مقرر کی ہے وہی ادا کیے جائیں, اور فوری طور پر ہر قسم کی جو ویرائٹی ہے وہ خریدی جائے, تاکہ اس سے نہ صرف کاشتکار کے مسائل حل ہوں بلکہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بھی بہتری آئے, اور ہماری جو قوم ہے وہ بھی خوشحالی کی راہ پر سفر کر سکے. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حکام بالا تک پہنچ سکے, تاکہ مل مالکان تک پہنچ سکے, تاکہ مل انتظامیہ تک پہنچ سکے. اور اس ویڈیو کو زیادہ ضرور شیئر کریں, اور میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں. اگلے ویڈیو تک اجازت. السلام علیکم.